السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہمارا عالم برزخ کے حوالے سے کہ کل جو ہمارا سفر تھا کہ ہم جو ہیں بے ہوش ہو گئے، یعنی خوف میں ہمارے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، کیونکہ پسینے بہت آ رہے تھے، گھبراہٹ تھی، تو بے ہوش ہو گئے۔ اب جو ہمیں ہوش آیا تو ہم نے محسوس کیا، کیونکہ دیکھیں ہوش میں لانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے چہرے پہ پانی ہے اور ہمیں کوئی شانہ ہلا رہا ہے، یعنی جیسے ہوش میں لا رہا ہو۔ تو ہمارا وہی دوست اور جو ہمارا رہبر رہنما ہمارے ساتھ علم تھا، اس نے ہماری مدد کی اور ہمیں اٹھایا، اور ہم بہت گھبرا گئے، اور ہم نے اس سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ ہم ہوش میں کیسے آئے اور یہ ماجرا کیا ہوا۔ ہم نے تو توبہ استغفار بھی کر لی تھی غیبت کے حوالے سے، اور کبھی ہم ایسے معاملات میں پھنس جاتے تھے تو ضرور توجہ کرتے تھے کہ ایک تو کسی محفل سے اٹھیں تو 25 دفعہ استغفار پڑھ کے اٹھیں وہاں سے، اور اگر کسی کی غیبت ہو گئی ہے، ایسے حالات میں پھنس کے، نادانی میں، یا ہم بہک گئے، غفلت میں چلے گئے اس وقت، تو ہم فوراً جس کی ہم نے غیبت کی ہوتی ہے اس کے لیے ہم استغفار درود اس کے نامہ اعمال میں بھیج دیتے ہیں۔ پھر یہ مسئلہ کیوں ہوا؟ تو اس نے یہ بتایا کہ سب سے پہلے جو تمہارا سوال ہے کہ ہوش میں کیسے آئے، تو ہوش میں آنے کے لیے کیونکہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پانی کو تم ہمیشہ امام حسین کے ساتھ لازمی، جب پانی کا ذکر ہوتا ہے، پانی پیا جاتا ہے، تو تم مولا حسین کو یاد رکھتی تھیں یا رکھتے تھے، اور تم جو سبیل کبھی مولا حسین کے نام پہ کہیں بھی لگتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو، کم سے کم بہت کم بھی ہو، تو تم چاہے 10 روپے ہوں چاہے 100 روپے ہوں، تم اس سبیل پہ ضرور کوشش کرتے تھے یا کرتی تھی کہ میں وہاں پہ دوں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ بہت بڑی سبیل ہے تو میرے یہ 100 روپے کیا ہے، میرے یہ 10 روپے کیا ہے، بس مولا حسین کا نام اور سبیل کا نام، تبرک سے زیادہ، تبرک کی بہرحال اپنی ایک اہمیت الگ ہے، مگر سبیل کے نام پہ تمہارے اندر جو ایک تڑپ ہوتی تھی کہ مولا حسین کا نام اور سبیل، چاہے ایام ازاں ہوں، چاہے رمضان میں سبیل لگتی ہو، کسی بھی حوالے سے، کوئی کربلا جا رہا ہو، اس کو کہہ دیا کہ میرے نام سے وہاں پہ عزاداروں کو، وہاں پہ زائروں کو پانی پلا دینا، تو یہ وہ پانی تھا جو تمہیں ہوش میں لایا۔ اگر تم یہ نیکی، یعنی یہ نیکی اگر اس وقت غالب نہیں آتی تو تم شاید اسی حالت میں رہتے اور مجھے بھی کھو دیتے۔ اس دوست نے کہا مجھے بھی کھو دیتی، کہ میں یہاں سے روانہ ہو جاتا اور تم اسی حال میں یہاں، پتہ نہیں تا قیامت یا کیا معلوم اسی حال میں یا اس سے برے حال میں یہاں موجود ہوتی۔ تو ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مولا حسین کے نام پہ تو واقعی میں کہ ہم پانی کو ایک خاص اہمیت دیتے تھے ہمیشہ سے، کہ کہیں بھی مولا کے نام پہ ہو تو ضرور کوشش ہوتی تھی کہ ہمارا حصہ پانی کے نام پہ، مولا حسین کے نام پہ ضرور لگ جائے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس نے یہ بتایا کہ یہ تمہیں بہت سے مقامات پہ اور جگہوں پہ بھی کام آئے گا۔ تو اس سے ہمیں ذہن میں آیا کہ یعنی ابھی اور جگہ بھی بے ہوش ہونے کا معاملہ یقیناً موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل موجود ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تمہارا دوسرا سوال کہ توبہ کر لی، استغفار کر لی، اور پھر یہ کیوں معاملہ ایسا ہوا بے ہوشی والا؟ تو اس نے یہ بتایا کہ ہمارے دوست نے جو علم ہمارے ساتھ تھا کہ اگر تم توبہ استغفار نہیں کرتی تو پھر یہ بھیڑیا جو ہے یہ تمہارے ساتھ ہو جاتا تا قیامت اور تمہیں تکلیف دیتا۔ اچھا وہاں دیکھیں مرنے کا تو کوئی سین ہے ہی نہیں عالم برزخ میں کہ انسان یہ سوچے کہ یہ بھیڑیا یا یہ کتا مجھے اتنی تکلیف دے کے میں مر جاؤں، ایسا تو ہے ہی نہیں، بس وہ اذیت دیتا رہتا تا قیامت۔ مگر کیونکہ توبہ استغفار کر لی تو اب یہ خدا کے ہاں معاملہ ہے۔ غیبت میں ایک چیز ذہن میں یہ رکھیے کہ روایات میں یہ ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ جہنم میں سب سے پہلے جاتا ہے، اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو جنت میں سب سے آخر میں جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیونکہ علم آ گیا، معلوم ہو گیا، تو اب سے ہی سچی توبہ کر کے اور عہد کر کے کہ اب ہم غیبت نہیں کریں گے۔ ہم موضوعات اپنے آگے صبر کے کچھ اور عنوانات بنائیں گے کہ غیبت سے کس طرح بچا جائے۔ تو بہرحال ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ابھی آگے اور مراحل
بے ہوش ہونے کے بھی آئیں گے، اور یہی مولا کی سبیل ہمیں محفوظ بھی کرے گی اس وقت۔ اور جو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ بھیڑیا یا یہ کتا جو تھا یہ تا قیامت ہمارے ساتھ رہتا اور ہمیں اذیت دیتا، ہمیں نوچتا رہتا، ہم نے توبہ کر لی تھی تو شکر ہے کہ یہ معاملہ یہیں تک ہے۔ تو ہم نے سکون کا سانس لیا، شکر ادا کیا، اور ہم اب اپنی گاڑی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، مگر گاڑی ہماری اب آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتی۔ تو ہم پھر پریشان ہوئے اور اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اب تو ہم بے ہوش ہو کے بھی اٹھ گئے، توبہ بھی کر لی تھی، وہ بھیڑیا بھی اب ہٹ گیا ہے ہمارے پاس سے، یعنی خاموش ہو کے ایک طرف بیٹھ گیا ہے، مگر نظر آ رہا ہے اس کی دہشت ابھی بھی ہے۔ اب یہ گاڑی کیوں نہیں بڑھتی تاکہ ہم اس دہشت والے ماحول سے آگے بڑھیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ گاڑی اب نہیں چلے گی، ہمیں اب جو ہے اپنا سفر پیدل کرنا ہے۔ ہم پریشان ہو گئے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہ پتہ چلی کہ ہماری بہت سی نیکیوں کے باوجود یہ غیبت کا گناہ ایسا تھا، کیونکہ غیبت کا ایک ایسا گناہ ہے کہ لوگوں کے دل خراب ہوتے ہیں، لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں۔ مومن کا دل جہاں ٹوٹتا ہے حرم خدا کو گرانے کے برابر ہے، ایک مومن کی حرمت کو ضائع کرنا۔ تو پتہ ہی چلا کہ ایسا تھا جیسے خانہ خدا کو ڈھا دیا۔ تو اب یہ گاڑی آگے نہیں چلے گی اور پیدل سفر کرنا ہے۔ تو ہم تو بہت پریشان ہوئے کہ پیدل سفر، ہم نے اس سے پوچھا آگے کوئی چانس ہے کہ ہمیں سواری مل جائے؟ تو اس نے کہا آگے آگے جیسے بڑھو گے، جیسے تمہاری دنیا میں اعمال جو تمہارے گناہوں پہ غالب آ جائیں، کوئی ایسی نیکی کی بھی ہو، جیسے تمہاری نیکیوں پہ یہ گناہ غالب آ گیا غیبت کا، کوئی ایسی نیکی ہوگی تو یقیناً تمہیں گاڑی مل جائے گی، اور ہو سکتا ہے بہت اچھی بھی مل جائے یا گزارے لائق مل جائے۔ تو ہم تھوڑے پریشان ہوئے کیونکہ سامان بھی تھا آخرت کا ہمارے پاس۔ تو ہمارے دوست نے بتایا کہ یہ سامان تو یہ جو لوڈر پورٹر ہے ساتھ میں، جو حاجت روائی دنیا میں تم لوگوں کی کرتے تھے، اس کے جو عوض تمہیں ملا ہے، یہ تو سامان یہ اٹھا کے ساتھ چلے گا، تم اس کے طرف سے پریشان نہ ہو، اب اپنے سفر کو جاری رکھو۔ اور کیونکہ اب تمہارا سفر پیدل ہے اور تمہیں آگے چلنا ہے، تو ہم پریشان ہوئے اور ہمیں کچھ کمزوری سی محسوس ہونے لگی کہ پیدل ہم کس طرح چلیں گے، کچھ معلوم نہیں ہے، کوئی اسٹیشن آگے نظر نہیں آ رہا، کوئی سواری کا کچھ بھی بندوبست نظر نہیں آ رہا، کچھ ہے ہی نہیں کہ انسان کو تسلی ہو۔ تو ہمارے دوست نے رہنمائی کی ہماری کہ کیا تم دنیا میں سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ تو ہمیں بالکل یاد آیا کہ ہاں بالکل، یعنی ویک میں ایک دفعہ ہم ایسے سوروں کی جن کی خصوصیت، ویسے تو پورے قرآن کلام خدا ہے، اس کی بہت اپنی فضیلت ہے، مگر کچھ سوروں کو ہم لازمی ضرور ہفتے میں ایک دفعہ کوشش کرتے تھے کہ لازمی پڑھیں اس کو۔ تو سورہ دہر ہمیں یاد آئی کہ ہاں ہم ہفتے میں ایک دفعہ، خصوصاً شب جمعہ تو ضرور، یا جمعرات کے دن جیسے کہ آپ لوگوں کے پاس بھی پوسٹ آتی ہیں کہ پڑھتے تھے۔ تو بس اس نے کہا کہ وہ چیز تمہاری یہاں پیمنٹ ہے کہ تمہیں جو یہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تمہارا دل اب جو ہے قوی ہو جائے گا، نفس مضبوط ہو جائے گا، تم آگے کے سفر کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ بس جیسے ہی ہم نے اس کارڈ کو اپنے استعمال کیا یا اس کی قیمت دی کہ ہمیں پیدل چلنے میں آسانی ہو، ہمارا دل مضبوط ہو، سورہ دہر ہمیں یاد آئی، چھوٹا سا سورہ ہے، بہت بڑا سورہ بھی نہیں ہے، تو بس ہم پیدل چلنے کے لیے اب آمادہ ہو گئے، اور ہم نے جو ہے اپنا سفر اب پیدل شروع کر لیا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سفر ہے پیدل، یہ اتنا آسان نظر نہیں آ رہا، یعنی پتھریلا راستہ بھی ہے، بیٹھنے کی کوئی جگہ بھی موجود نہیں ہے، کوئی شیڈ بھی نہیں ہے، کوئی چھاؤں بھی نہیں ہے، اور اب ہم اس فکر میں ہیں کہ کس طریقے سے اپنی ہم سواری کا بندوبست کر لیں، کیونکہ آگے ہمیں آتی جاتی سواریاں تو نظر آ رہی ہیں، مگر جیسے ہوتا ہے نا کہ فل ہوں، ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے، یا وہ ہمارے لیے نہیں ہے، یا اس روٹ پہ جانا نہیں چاہتے ہیں، جیسے دنیا کے سفر میں ہم دیکھتے ہیں نا۔ تو ہم بہت مایوسی کی حالت میں چل رہے ہیں کہ کیا کریں اور کس طریقے سے سواری کا بندوبست ہو۔ تو اب جو آگے ایک اسٹیشن ہمیں دور سے نظر آ رہا ہے، وہاں پہ سواری کا بندوبست ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سواری کی سہولت ہے، جو کوئی بھی سواری چاہتا ہے وہ اپنی نماز، واجب نماز کے ساتھ یہاں پہ پیمنٹ لے کے حاضر ہو تو اس کو سواری مل سکتی ہے۔ بس جیسے ہی ہم نے یہ دیکھا اور پڑھا تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمارے پاس الحمدللہ واجب نمازیں موجود ہیں، قضا ہم اتارتے ہوئے دنیا سے آ رہے ہیں،
واجب نمازیں بھرپور طریقے سے اب پڑھ رہے تھے، تو دل میں ایک اطمینان اور سکون ہوا، اور اب ہم اس اسٹیشن کی طرف آگے جا رہے ہیں تاکہ ہم جلد سے جلد اپنی دوسری سواری کا بندوبست کر سکیں۔ کل انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ اس سواری کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے اور اس پہ کیسے سوار ہونا ہے۔